زویا، میرا سر مت کھاؤ بیٹا۔ میں کب سے کہہ رہی ہوں کہ تمہارے بابا نہیں مانیں گے۔ انہیں اچھا نہیں لگتا کہ لڑکیاں یوں رات کو گھر سے باہر رہیں۔ خالدہ بیگم نے زویا کو کہا تو زویا کا منہ بن گیا۔ امی، آپ تو بس ہر وقت مجھے ہی سمجھاتی رہتی ہیں، کبھی یہ نہیں کہ میرا ساتھ دے دیں۔ میرے سبھی دوست نائلہ کی برتھ ڈے پارٹی میں جا رہے ہیں تو میں کیوں نہ جاؤں؟ کیا میرا حق نہیں کہ میں بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکوں؟ اس گھر میں ساری پابندیاں کیا مجھ پر ہی ہیں؟ وہ روحانسی ہو کر بولی اور دھڑام سے صوفے پر ڈھہ گئی۔ خالدہ بیگم اس کے بے باک انداز کو دیکھ رہی تھی کہ کب ان کی بیٹی کے منہ میں اتنی لمبی گز بھر کی زبان آ گئی ہے۔ زویا، تم میری بات سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ کیا تمہارا ارادہ ہے کہ میں تمہارے بابا سے ڈانٹ کھاؤں؟ بس خاموش ہو جاؤ اور خاموشی سے میرے ساتھ کچن میں چلو۔ ڈھیروں کام پڑے ہیں، فہمیدہ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اماں بھی کب سے دوپہر کے کھانے کا کہہ رہی ہیں۔ ماں کی بات سنتے ہی زویا کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس گھر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں نہیں جانتی تھیں کہ زارون پیچھے کھڑا یہ سب سن رہا ہے۔ یہ سب سن کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی اور پھر وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیاں مڑ کر دوبارہ اپنے کمرے میں پہنچ گیا تھا، اور کمرے میں پہنچتے ساتھ ہی اس نے موبائل اٹھایا اور زویا کو میسج کر دیا، اگر اپنا کام کروانا چاہتی ہو تو فوراً سے میرے کمرے میں آ جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں خود تمہیں تمہاری دوست کی پارٹی میں لے کر جاؤں گا۔ جیسے ہی یہ میسج زویا کے موبائل کی اسکرین پر جگمگایا تو اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی، مگر اسے زارون کے کمرے میں جانا بڑا ہی عجیب لگ رہا تھا۔ بھلے ہی وہ ایک دوسرے کے نکاح میں تھے، لیکن آج تک زویا نے کبھی بھی اس سے نزدیکیاں بڑھانے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ زارون ہر وقت اسی کوششوں میں رہتا تھا۔ مگر زویا ہمیشہ اس سے دور دور ہی رہتی تھی، لیکن دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں جانا اس کی ضد بن گیا تھا، کیونکہ اس کی سبھی دوستیں آ رہی تھیں۔ اس نے اگلے ہی منٹ میں وہ زارون کے کمرے کے دروازے پر کھڑی دستک دے رہی تھی۔ جیسے ہی زارون نے دروازہ کھولا تو وہ اندر داخل ہو گئی، اور جب زارون نے دروازے پر کنڈی لگائی تو زویا کا دل حلق میں آ گیا۔ زارون، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اس لیے یہاں پر نہیں آئی، دروازہ کھولے ورنہ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ وہ دروازے کی طرف آتے ہوئے بولی تو زارون نے اس کی نازک کلائی پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ جان من، اتنی مشکل سے تو میرے ہاتھ آئی ہو، اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ زارون نے اب اس کی کلائی چھوڑ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کی نازک کمر پر ٹکا دیے تھے۔ زویا بدحواس ہونے لگی تھی، اس کی نظریں فرش پر گڑ گئی تھیں۔ اس کے کپ کپاتے ہونٹ اس وقت قیامت لگ رہے تھے، اور زارون کی نظر ان پر سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ زویا کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اب اوپر بھی دیکھو گی کہ فرش کا ہی دیدار کرتی رہو گی؟ زارون نے اس کے کان کے قریب جا کر سرگوشی کی تو زویا کو ایسا لگا کہ اس کے سارے جسم میں سنسنی دوڑ گئی ہے۔ وہ ٹماٹر کی طرح لال ہو رہی تھی، اور اس کی یہ ادا زارون کو اور بھی پاگل کر رہی تھی۔ پلیز زارون، مجھے یہاں سے جانے دیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ زویا نے بمشکل نظریں اٹھا کر یہ جملہ ادا کیا اور دوبارہ سے نظریں جھکا لیں۔ اگر نہ چھوڑوں تو کیا کر لو گی؟ زارون نے معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے کہا تو زویا کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ اسے یہ سب شروع سے ہی پسند نہیں تھا، حالانکہ ان کے نکاح کو پورے 7 سال ہو گئے تھے۔ اس وقت زویا کی عمر بہت زیادہ کم تھی، اس لیے اسے ان سب جذبات کا کچھ پتہ نہیں تھا، مگر اب وہ جوانی کی دہلیز پار کر چکی تھی، اس لیے اس کے اندر کی تپش اسے باہر تک محسوس ہونے لگی تھی۔ میں دادو کو بتاؤں گی کہ آپ میرے ساتھ زبردستی کر رہے تھے، زویا نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو زارون نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ دونوں کی آنکھیں بھوری تھیں، اور ہمیشہ سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہ بہن بھائی ہیں، اور یہی چیز زارون کو مزید غصہ دلا دیتی تھی کہ جب اس کے دوسرے کزنز اسے زویا کا بھائی کہتے تھے۔ محترمہ، ابھی تو میں نے زبردستی کی نہیں ہے، اور ابھی سے تم دادو کو میری شکایتیں لگانے کا کہہ رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے زارون نے زویا کو دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ زویا کی سانسیں اس کے گلے میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔
اس کے دونوں ہاتھ زارون کے ایک ہاتھ کی گرفت میں دیوار کے اوپر لگے تھے اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سانس نہیں لے پا رہی۔ میڈم، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں آپ پر پورا حق رکھتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر رہا، بلکہ یہ میرا حق ہے۔ اگر چاہوں تو میں آج کی رات ہی رخصتی کروا سکتا ہوں، مگر… یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ مگر کیا؟ نہ جانے زویا کے منہ سے یہ الفاظ کیسے نکلے تھے، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مگر یہ کہ میں نہیں چاہتا کہ میری پیاری بیوی غصے میں میری ملکیت میں آئے، اس لیے جا کر غصہ ٹھنڈا کرو اور اب اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں جانے کی تیاری کرو، کیونکہ زارون شاہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی زارون شاہ نے اسے اپنی آہنی گرفت سے آزاد کر دیا تھا۔ مگر زویا کو کوئی ہوش نہیں تھا، وہ اب بھی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں اور گال اب بھی کشمیری سیب کی طرح لال ہو رہے تھے۔ اب جاؤ بھی، یہ جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ کیا آج ہی رخصتی کروانا چاہتی ہو؟ زارون ایک مرتبہ پھر سے اس کے قریب ہونے لگا تو زویا ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آئی اور فوراً ہی وہاں سے بھاگنے والی کی، اور پھر اس نے اپنے کمرے میں جا کر بریک لگائی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی، اپنی دھڑکنوں کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہمیشہ سے ہی اسے زارون کا یہ بے باک انداز پاگل کر دیتا تھا، مگر آج تک اس نے کبھی بھی یہ چیز تسلیم نہیں کی تھی کہ وہ بھی زارون کو اتنا ہی چاہتی ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ کچھ دیر بعد خالدہ بیگم بیٹی کے کمرے میں آ گئی تھی۔ زویا بیڈ پر بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ آخر زارون ایسا کیا کرے گا کہ زویا کو جانے کی اجازت مل جائے گی۔ ماں کو دیکھ کر وہ بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ امی، آپ؟ اگر کوئی کام ہوتا تو مجھے بلا لیا ہوتا، زویا نے مسکراتے ہوئے کہا تو خالدہ بیگم اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ زارون کو کس نے بتایا ہے کہ تم نے برتھ ڈے پارٹی میں جانا تھا اور میں تمہیں اجازت نہیں دے رہی تھی؟ خالدہ بیگم نے مصنوعی غصے کے ساتھ کہا تو زویا کی نظریں جھک گئی۔ خالدہ بیگم جانتی تھی کہ ان کی بیٹی ایسی ویسی نہیں ہے، نکاح کے باوجود بھی وہ زارون کے قریب تک نہیں جاتی تھی، مگر پھر بھی وہ اسے چھیڑ رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں ماں بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ سہیلیاں بھی تھیں۔ امی، میں نے نہیں کہا ان سے، نہ جانے انہیں کس نے کہا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی اور مجھے نہیں جانا کسی بھی پارٹی میں، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، زویا نے ڈرتے ڈرتے کہا تو خالدہ بیگم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پیار سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کل تیار ہو جانا، زارون نے تمہارے بابا سے بات کر لی ہے اور ایک ہی شرط پر تمہیں بھیج رہے ہیں کہ زارون بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ خالدہ بیگم یہ کہتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل گئیں اور زویا کو گہری سوچ میں غرق کر گئیں۔ ہمیشہ اس کی دوستیں کہتی تھیں کہ وہ ان سب کو زارون سے ملوائے، مگر آج تک زویا نے کبھی انہیں زارون کی تصویر تک نہیں دکھائی تھی، اور اب اسے فکر ہونے لگی تھی کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ مگر ایک طرف وہ دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں جانے کے لیے خوش بھی تھی اور اسے دل سے خوشی اس بات کی تھی کہ زارون نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ اسے کچھ کچھ محسوس ہونے لگا تھا جو آج تک محسوس نہیں ہوا تھا۔ رات کو سب بڑے کھانا کھا رہے تھے مگر وہ دونوں موجود نہیں تھے۔ زارون تو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلا گیا تھا اور زویا اپنے کمرے میں بیٹھی خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ اس نے الماری سے نہ جانے کتنے سوٹ نکال رکھے تھے اور آج ہی کل رات کے لیے تیاریاں کرنے لگی تھی۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی اور اس ایکسائٹمنٹ میں اسے کھانا کھانا بھی بھول گیا تھا، اور پھر آدھی رات کو بھوک کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اسے شدت سے بھوک محسوس ہو رہی تھی، مگر اسے نیچے جانے سے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن کیا کرتی؟ بھوک نے جب اپنا اثر دکھایا تو اس نے بیڈ سے نیچے قدم رکھے اور پھر جوتا پاؤں میں گھسیٹ کر کمرے سے باہر نکل آئی، اور جیسے ہی سیڑھیاں اتر کر ڈرائنگ روم میں پہنچی تو وہاں پر لائٹ جل رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ اتنی رات کو لائٹ کیوں جل رہی ہے، مگر پھر اس نے یہ بات نظر انداز کی اور کچن میں گھس گئی۔ اس نے ایک پلیٹ میں بریانی ڈالی اور اسے اوون میں رکھا اور خود سلیب پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ وہیں پر بیٹھی تھی کہ اسے ڈرائنگ روم میں زارون نظر آیا جو ابھی ابھی باہر سے آیا تھا۔
تو اسے یاد آیا کہ وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ کوئی بات کرتی، اچانک سے اسے فرش پر ایک چوہا دوڑتا ہوا نظر آیا تو زویا کی چیخ نکل گئی۔ اس نے دونوں ٹانگیں سلیب پر اوپر کر لی تھی اور بچوں کی طرح چیختی جا رہی تھی۔ اس کی چیخ سن کر زارون بھاگ کر کچن میں آیا اور کچن کے دروازے پر کھڑا ہو کر جب اس نے زویا کی حالت دیکھی، اس کے دانت نکل آئے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کس چیز سے ڈر رہی ہے، حالانکہ چوہا اب کہیں چھپ گیا تھا۔ زارون، جلدی آئیں، یہاں کوئی ہے جو مجھے کھا جائے گا۔ زارون کچن میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ تم آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات سنتے ہی زویا نیچے فرش کی طرف اشارہ کرنے لگی تھی۔ وہ دیکھیں، کتنا بھیانک چوہا ہے۔ زارون، اسے باہر نکالو ورنہ میں یہیں سے چھلانگ مار دوں گی۔ زارون نے نیچے دیکھا اور کہکہا لگایا، زویا، وہ بیچارہ تو خود تمہاری چیخوں سے تھر تھر کانپ رہا ہے اور تم اتنی سی چیز سے ڈر گئی ہو۔ اس کی بات سن کر زویا غصے میں آ گئی تھی۔ مذاق مت کرے زارون، مجھے واقعی بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آپ اسے پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ زارون شرارت سے اس کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ میں اسے کیوں پکڑوں جب مجھے تمہیں پکڑنے کا اتنا اچھا موقع مل رہا ہے؟ اس نے جھک کر زویا کو کمر سے تھام لیا تو زویا کی سانسیں تھم گئیں۔ زارون، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے دیکھیں، وہ ابھی بھی وہیں ہے۔ مگر زارون نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ اب مجھے اس چوہے سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ میرا شکار تو میرے سامنے ہے۔ اس کے مزید قریب ہو گیا تو زویا نے شرماتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ بہت بدتمیز ہو گئے ہیں زارون۔ زارون نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اگر چوہے سے ڈر کر تم میرے اتنے قریب آ سکتی ہو تو میں چاہوں گا کہ یہ چوہا ہر روز اسی طرح تمہیں دکھائی دے اور تم مجھے اپنے قریب آنے سے روک نہ پاؤ۔ وہ اسے اب بھی اپنی مضبوط باہوں میں اٹھائے کھڑا تھا، وہ بھی بالکل کسی بچے کی طرح۔ زویا نے شرما کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر جما لیے تھے۔ زارون، چھوڑے مجھے، کوئی دیکھ لے گا، اس نے کانپتی آواز کے ساتھ کہا تو زارون نے مسکراتے ہوئے اس کے کان کے قریب اپنا چہرہ کر لیا۔ دیکھتا ہے تو دیکھ لے، اپنی بیوی کو اٹھایا ہوا ہے، کسی غیر کو تو نہیں۔ زارون یہ کہتا ہوا اسے گود میں اٹھائے ڈرائنگ روم میں پہنچ چکا تھا اور وہ دونوں اب صوفے پر بیٹھے تھے، مگر ان دونوں میں اتنا فاصلہ تھا کہ زویا بالکل آرام سے بیٹھی تھی۔ ابھی وہ وہیں پر بیٹھے تھے کہ کچھ جلنے کی بو آئی۔ زویا فوراً سے کچن کی طرف بھاگی، شاید بریانی جلنے لگی تھی۔ زویا نے جلدی سے اوون بند کیا اور پلیٹ کو باہر نکالا۔ چاول جلے تو نہیں تھے، مگر بہت زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ زارون بھی اس کے پیچھے آ گیا تھا، اسے پھر سے پکڑ کر سلیب کے ساتھ لگا دیا تھا۔ تو محترمہ رات کو کھانے کھا رہی ہیں؟ خیر تو ہے؟ کیا موٹا ہونے کا ارادہ ہے؟ میں پہلے بتا دوں، مجھے موٹی بیوی نہیں چاہیے، اس طرح تو مزہ ہی نہیں آئے گا، اس نے شرارت سے کہا تو زویا نے ایک مکہ اس کے سینے پر رسید کیا اور پلیٹ اٹھا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ زارون مسکراتا رہ گیا تھا۔ اب بس اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جلد سے جلد وہ اسے اپنے کمرے میں لے جائے، کیونکہ نکاح تو ہو چکا تھا۔ اگلی شام جب وہ بلیک کلر کے شرارے میں ملبوس باہر نکلی اور زارون جو ڈرائنگ روم میں بالکل تیار بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا، اس کے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے چہرے کو دیکھ کر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ زویا آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر ڈرائنگ روم میں آ رہی تھی اور وہ بس اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ زویا کی ہیل کی ٹک ٹک زارون کو اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی، اور پھر بنا کچھ سوچے سمجھے وہ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھ دیا۔ زویا اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، مگر زارون ڈھیٹ بن چکا تھا۔ وہ اب بھی اس کا ہاتھ اپنے سینے پر جمائے کھڑا تھا، جہاں پر اس کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ زویا نے جب اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو محسوس کیا تو اس کا دل بھی ہتھوڑے کی طرح اس کے سینے میں بجنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ زارون کوئی حرکت کرتا، اسی وقت کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی
تو وہ دونوں اس طرح علیحدہ ہو گئے کہ کبھی ایک دوسرے کے قریب آئے ہی نہیں تھے۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ رضیہ خانم تھی، جو ان دونوں کو دیکھ چکی تھی، مگر اس عمر میں بھی ان کا ذہن یہ سب آسانی سے قبول کر سکتا تھا۔ بچوں، تم لوگ ابھی تک گئے نہیں؟ دادی کی بات سنتے ہی وہ فوراً سے پیچھے مڑے۔ دونوں کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ بس دادو، ہم جا ہی رہے تھے۔ زارون نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکے نارمل کیا تھا، مگر پھر بھی اس کی آواز لرز رہی تھی، کیونکہ ابھی تک وہ زویا کے اس روپ سے باہر نہیں نکلا تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، اور ہاں، جلدی واپس آ جانا۔ اجازت ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رات تک باہر پھرتے رہنا۔ رضیہ خانم نے یہ کہا اور خود صوفے پر بیٹھ گئی، تو ان دونوں نے نکلنے والی کی۔ 2 منٹ کے اندر ہی گاڑی گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ زارون نے زبردستی اسے اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بٹھا لیا تھا، مگر وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ وہ مسلسل باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اس کی گود میں پڑا تھا اور دوسرا سیٹ پر، کہ اسی وقت گود میں پڑا ہاتھ زارون کی گرفت میں آ گیا۔ زویا نے چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی مرضی کرے گا، اور اس وقت وہ اس کے ساتھ بالکل اکیلی تھی۔ اور پھر اسی طرح سارا سفر گزر گیا۔ زارون نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا اور اب وہ دونوں نائلہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے، اور پھر وہ دونوں ہی اندر پہنچ گئے۔ جیسے ہی تمام لڑکیوں نے زارون کو زویا کے ساتھ آتے دیکھا تو ہر کسی کے منہ سے بس ایک ہی جملہ نکلا، کتنا ہینڈسم لڑکا ہے۔ مگر زویا کو اس سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس نے کبھی زارون کو اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ تو آج کل زارون خود زیادہ ہی اس کے قریب آنے کی کوششیں کر رہا تھا، اسی لیے زویا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ دونوں نائلہ کے پاس پہنچ چکے تھے اور زویا نے اسے برتھ ڈے گفٹ بھی دے دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک ٹیبل پر بالکل اکیلے بیٹھے تھے کہ لڑکیوں کا ایک جھرمٹ ان کے پاس آ گیا۔ زویا، تم نے بتایا نہیں کہ تمہارا کزن اتنا ہینڈسم ہے۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو قسم سے میں ہی اسے شادی کر لیتی۔ ثانیہ نے دانت نکالتے ہوئے کہا تو تمام لڑکیوں کے کہکہے لان میں گونجنے لگے۔ زویا کے چہرے پر سختی آ گئی تھی، کیونکہ اسے ثانیہ کا یہ کہنا اچھا نہیں لگا تھا، مگر زارون ثانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا، کیونکہ وہ صرف اور صرف زویا کو جلانا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر زویا کا کیا ری ایکشن ہے، اور زویا کا ری ایکشن اسے مل چکا تھا۔ اس کے بعد ساری پارٹی میں زویا کا منہ پھولا ہوا ہی رہا تھا، کیونکہ زارون ہنس ہنس کر لڑکیوں سے بات کرتا رہا تھا، صرف اسے دکھانے کے لیے۔ رات کے 12 بجے جب وہ گاڑی میں واپس آ رہے تھے تو اس وقت بھی زویا کا یہی حال تھا کہ آدھے راستے میں زارون نے گاڑی روک دی۔ کیوں منہ پھلا کر بیٹھی ہوئی ہو؟ اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ زارون نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو زویا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پلیز مجھ سے بات مت کریں، مجھے اس وقت کوئی بات نہیں کرنی، زویا نے گیلی آواز کے ساتھ کہا تو زارون کو دھچکا لگا۔ وہ تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ سوری یار اگر تمہیں برا لگا تو، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ معاملے کی سنگینی دیکھتے ہوئے زارون نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو زویا ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس نے زارون کو اپنا ہاتھ بھی نہیں تھامنے دیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں نا آپ سے کہ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ نکاح کے وقت بھی میری رضامندی شامل نہیں تھی، اور اب بھی میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں، کیونکہ آپ ایسے ہی ہیں اور آپ ساری زندگی ایسے ہی کریں گے۔ وہ بنا سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بات کا اثر زارون کے دل پر کتنا گہرا ہو رہا ہے۔ زارون کی آنکھوں میں بھی نمی آ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب اپنے دل سے کہہ رہی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بس ایسے ہی جذبات میں آ کر الٹا سیدھا بولے جا رہی ہے۔ اس کے بعد زارون نے کچھ نہیں کہا تھا، اور 10 منٹ کے اندر ہی گاڑی شاہ ہاؤس پہنچ چکی تھی۔ زویا روتے ہوئے اتر کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی، اور زارون لان میں ہی ٹہلنے لگا تھا، اور پھر 1-2 گھنٹے وہ وہیں پر ٹہلتا رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا تھا کہ تم نے ایک ایسی لڑکی کو ایک پاکیزہ بندھن میں باندھ رکھا ہے جو اس رشتے کے لیے خوش ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف اس کا دل اس سے کہہ رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ اس معاملے کو پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا،
ان کی دوبارہ کوئی ایسی خاص ملاقات نہیں ہوئی تھی، بس سب لوگوں کے ساتھ ہی ناشتے کی ٹیبل پر یا پھر کھانے کے وقت ہی ان کا آمنا سامنا ہوتا تھا، مگر کوئی بات نہیں ہو پاتی تھی۔ آج رات زارون کو اپنے دوستوں کے ساتھ فارم ہاؤس پر پارٹی کرنی تھی، مگر اس کا دل نہیں تھا، لیکن وہ شام ہوتے ہی وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ زارون، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا کیوں منہ بنا ہوا ہے؟ عادل نے کہا تو اس نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ کوئی بات نہیں یار، بس میری تو زندگی ہی ایسی ہے، کوئی خوشی نہیں ہے میری زندگی میں، زارون نے منہ بنا کر کہا تو سبھی دوست اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہوا کیا ہے، ہمیں نہیں بتاؤ گے؟ علی نے کہا تو زارون پھر بھی خاموش رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ بھابھی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، عادل نے دانت نکالتے ہوئے کہا تو سب لوگوں کا کہکہا بلند ہوا، مگر زارون کے چہرے پر اب بھی اداسی تھی، کیونکہ بات یہی تھی کہ وہ زویا سے بات نہیں کر پا رہا تھا اور اس کے دن گزر ہی نہیں رہے تھے۔ یار، وہ نہیں کرتی مجھے پسند، مجھ سے علیحدگی چاہتی ہے، اس لیے میرا دماغ پھٹ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ آخر کار زارون نے دل کی بات کر ہی دی۔ وہاں پر معاملہ بڑا سنگین ہو گیا تھا، سب کے چہرے سنجیدگی کا منظر پیش کر رہے تھے۔ کیا مطلب؟ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، جبکہ تم لوگوں کا اتنے سال کا نکاح ہے؟ اگر وہ تمہیں چاہتی ہی نہیں تھی تو پھر اتنا عرصہ یہ رشتہ کیوں نبھایا؟ علی نے غصے سے کہا، کیونکہ وہ اپنے دوست پر جان چھڑکتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس کے دوست کو برا کہے۔ بس یار، آج تک تو مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ شرماتی ہے، اس لیے میرے قریب نہیں آتی اور نہ ہی کوئی بات کرتی ہے، لیکن اب مجھے حقیقت کا علم ہو گیا ہے۔ زارون کا لہجہ انتہائی غمگین تھا، وہ غم میں ڈوبا جا رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں مانتا اس بات کو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ملا ہوں ایک مرتبہ بھابھی سے، میں نے ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے جگہ دیکھی ہے۔ عادل کی بات سنتے ہی سب عادل کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں، اگر بھابھی اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئی تو پھر زارون غلط سوچ رہا ہوگا، اور اگر وہ اس میں فیل ہو گئی تو… یہ کہتے ہوئے احمد خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ اگلا جملہ ادا کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، اور پھر یہی طے ہوا تھا کہ اب زویا کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اسی وقت ہی فیروز نے اپنا موبائل پیش کیا کہ اس کے نمبر سے زویا کو میسج کیا جائے، کیونکہ زویا کے لیے وہ ایک ان نون نمبر ہوگا۔ زارون کے ہاتھ میں فیروز کا موبائل تھا اور اس کی انگلیاں ہیلو زویا کو میسج ٹائپ کر رہی تھی کہ اسی وقت رپلائی آ گیا۔ کون؟ تو زارون کا خون خشک ہو گیا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی ان نون نمبر کے میسج کا جواب نہیں دے گی۔ وہ دوبارہ سے ٹائپ کرنے لگا تھا، میرا نام فیروز ہے اور میں دل و جان سے تمہیں چاہتا ہوں، میں ہر روز تمہیں یونیورسٹی میں دیکھتا ہوں، دل چاہتا ہے تمہیں اپنا بنا لوں۔ یہ میسج ٹائپ کر کے بھیجنے کے فوراً بعد رپلائی آ گیا تھا، اور جواب سب کی توقع سے بالکل الٹ تھا۔ اچھا، تو ایسی بات ہے، لیکن میں کیسے مان لوں، کیونکہ میں نے تو آپ کو آج تک دیکھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ کو جانتی ہوں۔ یہ میسج پڑھ کر زارون کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا، اسے اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی، مگر اب وہ تیزی کے ساتھ ٹائپ کرتا جا رہا تھا۔ وہ جو بھی پوچھتا زویا اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دے رہی تھی، اور پھر آخر میں زارون نے یہ کہہ دیا، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھ سے دوستی کریں گی تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اور اس کے جواب میں بھی زویا کی طرف سے ایک ریڈ ہارٹ آ گیا تھا، اور ساتھ میں صرف جی لکھا ہوا تھا، جس کا یہی مطلب تھا کہ اس نے دوستی کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ اور پھر یہیں پر آج کی یہ بات ختم ہو گئی تھی۔ سب دوستوں کے منہ لٹکے ہوئے تھے، مگر زارون کے چہرے پر انتہا کا غصہ تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، وہ کسی اور سے اتنی آسانی سے دوستیاں لڑا رہی تھی۔ زارون نے اب سوچ لیا تھا کہ اب وہ فیروز بن کر ہی زویا سے بات کرتا رہے گا، تب تک جب تک اس کا دل نہیں بھر جاتا۔ اور پھر اس نے وہ فیصلہ کر لیا جو بہت زیادہ کٹھن تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے فیروز کے موبائل سے اس کی سم نکالی، اپنے موبائل میں ڈال دی، کیونکہ اب یہ معاملہ اسے اپنے موبائل سے نمٹانا تھا۔ رات گئے جب زارون گھر آیا تو اس کا دل پھٹ رہا تھا، اس کا دل چاہا کہ ابھی جا کر زویا کو سب حقیقت بتا دے کہ فیروز وہی ہے،
لیکن پھر اس نے سوچا کہ اس طرح تو اس کی اصلیت دیکھ ہی نہیں پائے گا۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور ساری رات اس نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ گزار دی تھی۔ فجر کے قریب ہی اس کی آنکھ لگی تھی اور پھر اتنی ہی جلدی کھل بھی گئی۔ پھر وہ صبح سویرے تیار ہو کر نیچے آیا اور بنا ناشتہ کیے آفس کے لیے نکل گیا۔ اس کا زویا سے کوئی سامنا نہیں ہوا تھا۔ زویا بھی وقت پر تیار ہو کر یونیورسٹی کے لیے چلی گئی تھی، اور جب دوپہر کو یونیورسٹی سے واپس آئی تو معمول کے خلاف زارون گھر واپس آ چکا تھا اور سب گھر والوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا۔ آفس میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ گھر آ گیا تھا۔ زویا نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور خاموشی کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ زارون نے بھی اس پر ایک نگاہ ڈالی تھی، مگر دوبارہ اسے نہیں دیکھا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک دھوکے باز لڑکی ہے جو اس کے نکاح میں رہتے ہوئے بھی اسے چیٹ کر رہی ہے۔ زویا نے تھوڑا بہت کھانا کھایا اور دوبارہ سے اپنا بیگ اٹھا کر اوپر پہنچ گئی۔ زارون کو اندازہ ہو گیا کہ اوپر کیا کرنے گئی ہے، کیونکہ صبح آفس میں اس نے فیروز کے نمبر سے میسج کیا تھا کہ دوپہر میں بات کریں گے۔ اس کے جانے کے اگلے ہی لمحے زارون بھی وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ جلدی جلدی میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ آج تم یونیورسٹی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور دوسری طرف سے زویا بھی فٹافٹ سے جواب دیتی جا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی چیٹ کے بعد زویا کی طرف سے میسج آیا، اب میں تھک چکی ہوں، بعد میں بات کریں گے۔ اس کے بعد زارون نے بھی کوئی میسج نہیں کیا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا، وقت پر لگا کر اٹھتا جا رہا تھا، اور آہستہ آہستہ فیروز اور زویا میں نزدیکیاں بڑھتی جا رہی تھی، اور یہ چیز زارون کو پاگل کر رہی تھی۔ بھلے یہ قربتیں اس کے ساتھ بڑھ رہی تھی، مگر وہ تو اس وقت فیروز بنا ہوا تھا۔ آج شام جب وہ آفس سے واپس آیا تو ڈرائنگ روم میں ایک مکمل محفل جمی ہوئی تھی، کیونکہ ان دونوں کی پھپھو اپنے بچوں سمیت ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ زویا وہاں پر موجود نہیں تھی، شاید وہ کچن میں کھانا بنانے میں مدد کروا رہی تھی۔ آؤ بھائی دلہے میاں، کب سے تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ زارون کو دیکھتے ہی سلمیٰ بیگم نے کہا تو زارون کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ سب کیا ہے، مگر پوچھ نہیں پا رہا تھا۔ اب زیادہ بھولے مت بنو، یہ مت کہنا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تم لوگوں کی رخصتی کی بات چل رہی ہے۔ سلمیٰ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو زارون کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اسے تو واقعی میں یہ سب معلوم نہیں تھا۔ ارے سلمیٰ، اس کی ٹانگ مت کھینچو، میرے بچے کو کچھ نہیں معلوم۔ آج دوپہر میں ہی تو ہم نے یہ سوچا ہے، اور تمہیں اس لیے ہی تو بلایا ہے کہ بس اب جلدی سے ڈیٹ فائنل کرتے ہیں، کیونکہ زویا کے پیپرز بھی ختم ہونے والے ہیں۔ رضیہ خانم نے مسکراتے ہوئے کہا تو زارون نے بھی مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی، حالانکہ اس کا دل چھلنی ہو رہا تھا۔ وہ سب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد زویا سب کے لیے جوس لائی تھی۔ اس نے زارون کے سامنے بھی جوس کیا، مگر زارون نے اسے لینا گوارا نہیں کیا، اور زویا بھی کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ وہ اس سے دور دور رہنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہی چیز زویا کو پریشان کر رہی تھی کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہے۔ رات کو مہمان کھانا کھا کر چلے گئے تھے، مگر گھر کے لوگ اب بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے شادی کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کر رہے تھے۔ 5 دن بعد زویا کے پیپرز ختم ہو جانے تھے، اور اس کے بعد ڈائریکٹ رخصتی کی ڈیٹ رکھنی تھی۔ زویا وہاں پر موجود نہیں تھی، مگر زارون وہیں پر موجود تھا۔ اس کے ماں باپ اور گھر کے بڑے کئی مرتبہ اس سے پوچھ چکے تھے کہ کیا مسئلہ ہے، تم خوش نہیں لگ رہے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہ سب ایسے ہی چلنے دے گا، اور آخری وقت میں رخصتی سے انکار کر دے گا، اور وہ کرے گا جو اس نے سوچ رکھا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اور آخر کار زویا کے پیپرز بھی ختم ہو گئے، اور وہ گھر پر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں جاری و ساری تھیں۔ زارون کو انتظار تھا کہ وہ کب شادی سے انکار کرے گی، کیونکہ دوسری طرف وہ فیروز سے محبت نکھارنے کے وعدے کر رہی تھی۔ ایک شام زارون زویا سے بات کر کے فارغ ہوا تو اس کا دل اتنا خراب ہوا کہ وہ زویا کے کمرے میں پہنچ گیا کہ دیکھ سکے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس نے دھڑام سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ صوفے پر بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔
اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھتے ہی زویا نے موبائل اپنی کمر کے پیچھے رکھا اور صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زویا نے فوراً سے اس سے یہی سوال کیا تھا، مگر زارون کوئی جواب دیے بغیر ہی وہاں سے نکل گیا، اور زویا ہکا بکا تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس دن کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ شاہ ہاؤس مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ آج ان دونوں کی مہندی کا دن تھا۔ زویا اپنے کمرے میں بالکل تیار بیٹھی تھی، اور زارون اپنے کمرے میں ابھی تیار ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کل ہی سب پر بم پھوڑے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ بم دوسروں پر نہیں بلکہ اس پر پھٹنے والا ہے۔ جب ان دونوں کو ایک ساتھ اسٹیج پر بٹھایا گیا تو زارون کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کے دل کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ اس نے زویا کے ساتھ یہ سب لمحات بڑی ہنسی خوشی سوچے تھے، مگر اب اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ اور پھر ایسے ہی مہندی کی رسم بھی گزر گئی، اور اگلا دن بھی آ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، زارون کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ سب سے پہلے وہ زویا پر یہ حقیقت کھولے گا، اور اس کے بعد دوسرے گھر والوں پر۔ جب دوپہر میں وہ زویا کے کمرے میں پہنچا تو وہ باتھ روم میں تھی۔ وہ اس کے کمرے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ جب وہ نہا کر باہر نکلی، اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر رہ گئی۔ آج ان دونوں کی رخصتی کا دن تھا، اور وہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر بالکل گھبرا گئی تھی۔ زارون، یہ کیا پاگل پن ہے؟ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ سے اتنا بھی صبر نہیں ہوتا، زویا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ مسکرانا نہیں چاہ رہی تھی، مگر خود بخود ہی اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل رہے تھے۔ اس کا چہرہ بھی گلابی ہو رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر زارون کو اور بھی زیادہ برا لگا تھا، اور وہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجانے لگا۔ واہ زویا واہ، یہ مکاری تو کوئی تم سے سیکھے۔ ایک طرف فیروز کو پاگل بنا رکھا ہے، اسے شادی کے وعدے کر رہی ہو، اور دوسری طرف رخصتی کی تیاریاں۔ زارون کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تھی، مگر چہرے پر ایک قاتلانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے یہ الفاظ زویا کے دل پر تیر کی طرح لگے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کون فیروز؟ زویا نے ہکلاتے ہوئے کہا تو زارون اس کے اور قریب بڑھ گیا، اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے ہاتھ زویا کے دونوں کاندھوں پر تھے۔ اس نے زویا کے کاندھوں کو دبوچ رکھا تھا، اور زویا یہ درد برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ پلیز زارون، چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے روتی آواز کے ساتھ کہا تو زارون کا ایک قہقہا بلند ہوا۔ درد ہو رہا ہے تمہیں؟ اپنے درد کا احساس ہے، دوسروں کے درد کا نہیں۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس وقت میرے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ تم جیسی بے وفا لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ ایک طرف شادی کی تیاریاں کر رہی ہو، اور یہ ظاہر کر رہی ہو کہ تمہیں اس شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دوسری طرف اپنے ہی شوہر کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہو۔ زارون نے اس کے کان کے قریب جا کر دھاڑ لگائی۔ زویا بیچاری اور بھی پریشان ہو گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، کیونکہ اسے اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ زارون اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور یہ آنسو زارون کو اور زیادہ غصہ دلا رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب بھی وہ اسے بے وقوف بنا رہی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بے وقوف تو وہ بن چکا ہے۔ زیادہ ٹسوے بہانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ میں آج طلاق کے پیپرز ریڈی کروا دوں گا، اور رخصتی کے وقت ہی تمہاری منہ دکھائی کی صورت میں پیش کر دوں گا، تو تم خوش ہو جاؤ گی نا؟ جیسے ہی زارون نے یہ کہا تو زویا اس کی باہوں میں جھول گئی تھی، کیونکہ اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو گیا تھا۔ اسے زارون سے اس وقت اس بات کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، اور زارون کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا سانس بھی نہیں چل رہا۔ وہ مکمل طور پر اس کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ زارون نے اسے صوفے پر لٹایا اور اس کے ہاتھ ملنے لگا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ اسے سچی محبت کرتا تھا، مگر اس کی بے وفائی سہ نہیں پایا تھا، اس لیے ہی اسے یہ درد دینے کے لیے آ گیا تھا، مگر اب وہ خود ہی درد محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر وہ اس کے ہاتھ ملتا رہا، مگر جب معاملہ اس کی پہنچ سے آگے بڑھ گیا تو وہ اسی وقت کمرے سے باہر نکلا اور زور زور سے سب کو آوازیں دینے لگا۔
2 منٹ کے اندر ہی سب لوگ زویا کے کمرے میں جمع ہو گئے تھے، اور پھر 10 منٹ کے اندر ہی وہ سب لوگ ہسپتال میں موجود تھے۔ سب لوگ کوریڈور میں کھڑے زویا کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ خالدہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا، اور زارون کے چہرے کی رنگت اڑی اڑی سی تھی۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی وہ کوریڈور میں کھڑا تھا کہ اسے زویا کے نمبر سے میسج آیا۔ اسے ایک کرنٹ سا لگا، کیونکہ زویا کا موبائل تو خالدہ بیگم کے ہاتھ میں بالکل ساکت پڑا تھا۔ آج تم سے ملنے کا من کر رہا ہے، کیا ملنا ممکن ہے؟ زارون نے جیسے ہی یہ میسج پڑھا تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے بڑی مشکل سے دیوار کا سہارا لیا اور بینچ پر بیٹھ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کر پاتا، اس وقت ڈاکٹر کمرے سے نکلے اور سب کو یہ خوشخبری دی کہ زویا کو ہوش آ چکا ہے، اور اس کا بلڈ پریشر بھی بالکل نارمل تھا۔ یہ سنتے ہی سب لوگوں کی دوڑ زویا کے کمرے کی طرف لگ گئی، مگر زارون اب بھی بینچ پر بالکل ساکت بیٹھا تھا، جیسے وہ اس ماتم کو اکیلے منانا چاہتا ہو۔ نہ جانے کس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ زویا کی سم کسی اور کے پاس کیسے پہنچی تھی وہ یہ نہیں جانتا تھا، بس وہ یہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا ہے۔ کچھ دیر بعد ہمت کر کے وہ بھی کمرے کے اندر پہنچ گیا۔ زویا کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو نکل کر اس کی کنپٹیوں میں جذب ہو رہے تھے، اور سب گھر والے اس کے ارد گرد کھڑے اس سے پوچھ رہے تھے، بیٹا کیا ہوا تھا؟ مگر وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ بس اچانک گھبراہٹ کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا۔ اکثر بچیوں کو شادی کے موقع پر ایسا ہو جاتا ہے۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اسے گھر لے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے تھوڑی دیر بعد ہی سب لوگ دوبارہ سے گھر آ چکے تھے، اور اب دوبارہ سے ہر طرف خوشی کا سما تھا، اور سب لوگوں نے 8 بجے سے پہلے پہلے ہی ہال کے لیے نکلنا تھا، کیونکہ بارات کا فنکشن ہال میں رکھا گیا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ دونوں ہال میں ایک دوسرے کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ وہ دلہن کی طرح سجی سنوری تھی، اور وہ بھی بالکل دلہا کے روپ میں تھا، مگر دونوں کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ اور پھر کھانا کھانے کے بعد سب واپس گھر آ گئے تھے۔ زویا کو زارون کے کمرے میں رخصت کر کے بھیج دیا گیا تھا۔ وہ بیڈ کے بیچوں بیچ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو مسل رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور زارون بوجھل قدموں کے ساتھ اندر آتا دکھائی دیا، اور سارا معاملہ سمجھ گیا تھا اور معاملے کو ختم کر کے آ رہا تھا، مگر اب اسے اس معاملے کو نپٹانا تھا جو رائتا اس نے خود پھیلایا تھا، اور وہ بیچاری تو اس سب سے بے خبر تھی۔ زارون نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور شیروانی اتار کر اس کے پاس بیڈ پر جا بیٹھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر گھونگھٹ اٹھانا چاہا تو زویا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اسے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیل دیا۔ اس نے اپنا گھونگھٹ بھی نہیں اٹھانے دیا تھا۔ زارون کو برا نہیں لگا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ اس ریئیکشن کا ریئیکشن ہے جو تھوڑی دیر پہلے زارون نے خود کیا تھا۔ زویا پلیز میری بات سنو، اگر تم میری بات نہیں سنو گی تو تمہیں حقیقت کیسے معلوم ہوگی؟ میرا بھی کوئی قصور نہیں ہے، بس وہ… ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ زویا نے اپنا گھونگھٹ خود اٹھایا تو زارون اس کے بھیگے چہرے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ بھلا کی معصوم لگ رہی تھی، مگر آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں، اور کاجل بھی بہہ کر گالوں پر آ رہا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور میرا ہے جس نے آپ سے سچی محبت کی، مگر آپ نے تو مجھے بدکردار ثابت کر دیا، اور وہ بھی بلا وجہ کی تہمت لگا کر۔ اب مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا، مر چکے ہیں زویا آپ کے لیے۔ وہ روتے ہوئے یہ کہہ کر بیڈ سے اترنے لگی تھی، مگر زارون نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں تھام لیا تھا، اسے اپنے سینے میں جکڑے بیٹھا تھا، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی، اور بس ایک ہی بات کر رہی تھی، چھوڑے مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ وہ دیوانہ وار بولے جا رہی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اب یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ رخصتی ہو چکی تھی، اور زارون اسے اپنے سینے سے لگائے ٹھنڈک محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے ٹھنڈک نہیں مل رہی تھی، کیونکہ اس کی بیوی اس سے ناراض تھی۔ زویا، تمہیں میری بات سننی ہی ہوگی، پلیز میری بات سنو، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ تمہیں نہیں پتا ان دنوں میں کتنے کرب سے گزرا ہوں، کئی مرتبہ میں نے خودکشی کا سوچا ہے،
اور اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو شاید میں وہ کر گزرتا۔ جیسے ہی زارون نے یہ کہہ کر زویا کو اپنے سینے سے علیحدہ کیا، زویا ہکا بکا ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اب اسے بھی تجسس ہو رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے زارون یہ سب کہہ رہا ہے۔ اور پھر زارون نے ساری کہانی زویا کے گوش گزار کر دی، جو سے خود کو تھوڑی دیر پہلے پتہ لگی تھی۔ اس نے اس نمبر کی ساری ہسٹری نکلوا لی تھی جو زویا کے نام پر رجسٹر تھا، مگر وہ سم کب کی زویا سے کھو گئی تھی اور شاید کسی اور لڑکی کے ہاتھ لگ گئی تھی، اور وہ بھی ایک ایسی چھچھوری لڑکی جو مردوں کے لیے ترسی ہوئی تھی۔ اور جب زارون نے فیروز بن کر میسج کیا تو زویا تم مجھے اچھی لگتی ہو، تو اس لڑکی نے بھی زویا کے نام کا فائدہ اٹھایا اور زویا بن کر اس سے بات کر کے اپنے دل کی بھڑاس ختم کرنے لگی۔ مگر اب ساری حقیقت کھل چکی تھی اور زارون نے اس گھٹیا لڑکی کو اس کے انجام تک بھی پہنچا دیا تھا، جس نے کسی اور کے سم کو غیر قانونی طور پر استعمال کیا تھا۔ زویا اب بھی رو رہی تھی اور اب بھی زارون کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ زویا، اب تو میں نے تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، کیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آ رہا؟ زارون کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ وہ مضبوط مرد جو کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا اس وقت زویا کے سامنے بیٹھا گڑ گڑا رہا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ چاہے اب جئیں یا مریں، کسی سے محبت کریں یا نفرت، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے مجھے کیریکٹر لیس کہا، اگر آپ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا مجھ پر اعتماد نہیں تھا؟ یہ کیسی محبت ہے جسے اعتبار ہی نہیں ہے؟ زویا ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ زارون کو غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اسے اس لیے برا لگ رہا تھا کہ زارون نے اس پر اعتبار کیوں نہیں کیا۔ وہ بار بار اسے اپنے قریب آنے سے روک رہی تھی، مگر وہ بھی زارون شاہ تھا جس نے اس دن کا نہ جانے کتنے سالوں سے انتظار کیا تھا۔ وہ اب ایک ایک کر کے اس کے زیورات اتار رہا تھا، اور وہ اب کوئی احتجاج نہیں کر رہی تھی کہ زارون اپنا حق لینا اچھے سے جانتا تھا۔ اسے تمام زیورات سے آزاد کر کے زارون نے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ اس کے کاندھے پر سر رکھے رو رہی تھی، مگر کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ اور جب زارون نے ایک تپتا ہوا بوسہ اس کے ماتھے پر دیا تو زویا کی سسکیاں وہیں پر دم توڑ گئیں۔ وہ اقرار کر چکی تھی کہ وہ محبت کرتی ہے، مگر اب مان نہیں رہی تھی۔ اچھا سوری نا، معاف کر دو، تمہیں پتہ ہے میں نے اس رات کا نہ جانے کتنے سالوں سے انتظار کیا ہے۔ مجھے اپنی سہاگ رات کا اتنا انتظار تھا کہ جتنا کسی کو بھی نہیں ہوگا، اور اب تم میرا حق دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی۔ زارون نے شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کی تو زویا کے چہرے پر لالی آ گئی، مگر آنکھوں میں اب بھی نمی تھی۔ اس کے بعد زارون نے اس کی اجازت کے ساتھ ہی اسے اپنے حصار میں لے کر اپنا حق وصول کر لیا۔ صبح جب زویا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو زارون کی باہوں میں پایا۔ وہ وہاں سے اٹھنے لگی تو زارون نے اسے دوبارہ سے اپنے قریب کر لیا۔ محترمہ، آپ کہاں چلی؟ اتنی مشکل سے تو میرے ہاتھ آئی ہیں، اتنی آسانی سے نکلنے نہیں دوں گا۔ اس نے اسے اٹھنے نہیں دیا تھا، مگر زویا کسمسا رہی تھی۔ چھوڑے، مجھے نہانے جانا ہے، میں پہلے ہی دن بہت بری ثابت نہیں ہونا چاہتی۔ چچی کیا کہیں گی کہ میں اتنی دیر تک سو رہی ہوں؟ زویا نے شرماتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اس کی ساری شکایتیں دم توڑ گئی تھیں۔ محبت اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ وہ زارون سے سچی محبت کرتی تھی، مگر اس روز پارٹی میں اسے زارون کا دوسری لڑکیوں کو دیکھ کر ہنسنا اور اسے جلانا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے جذبات میں آ کر وہ کچھ بھی بول گئی تھی۔ مگر اب ایک رات کی قربت نے اسے سب سمجھا دیا تھا کہ زارون اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ ارے کچھ نہیں کہتی امی، میں کہہ دوں گا کہ میں نے ہی ساری رات تمہیں سونے نہیں دیا، تو پھر صبح ہی تم نے اپنی نیند پوری کرنی تھی نا۔ زارون نے چہکتے ہوئے کہا تو زویا نے اس کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ لگا دیا۔ شرم کرے، یہ کہیں گے آپ چچی سے؟ وہ کیا سوچیں گی ہمارے بارے میں؟ زویا اب بھی شرما رہی تھی۔ سوچنے دو، جو بھی سوچتی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور گھر کے بڑے کوئی بچے نہیں ہیں جو سمجھ نہ سکیں۔ آرام سے یہیں پر لیٹی رہو اور مجھے محسوس کرنے دو کہ تم میرے پاس ہو۔ اسے وہاں سے جانے نہیں دے رہا تھا، مگر 10-15 منٹ بعد زویا نے زبردستی کی اور الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ جب وہ مہرون کلر کے شلوار قمیض میں باتھ روم سے باہر گیلے بالوں کے ساتھ نکلی
تو زارون کو ایسا لگا کہ اس کے سامنے کوئی آسمان سے اتری ہوئی پری کھڑی ہے۔ وہ جو بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا فوراً سے اٹھا اور اسے اپنی باہوں میں پھڑ لیا۔ وہ جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں کنگھا کر رہی تھی فوراً شرما کر نظریں جھکا لی۔ بیگم صاحبہ، آپ تو ایسے شرما رہی ہیں کہ جیسے رات میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اب سب کچھ بدل چکا ہے، اب آپ قانونی، شرعی اور ہر لحاظ سے میری ہیں۔ یہ شرمانا بند کریں اور مجھے یہ لمحہ کھل کر جینے دیں۔ زارون نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو زویا کو ایسا لگا کہ وہ ابھی پگھل کر فرش پر گر جائے گی۔ زارون، چھوڑے مجھے، تیار ہونا ہے، آپ بھی جا کر نہا لیں، پھر نیچے چلتے ہیں۔ بڑی مشکل سے اس نے زارون کو نہانے کے لیے بھیجا تھا۔ جب وہ نہا کر باہر آیا تو وہ بالکل تیار کھڑی تھی اور اس وقت تو کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ زارون نے بھی فوراً سے بالوں میں کنگھا پھیرا اور پرفیوم لگا کر اس کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں نیچے پہنچ گئے۔ سب گھر والوں نے جب ان دونوں کو حشاش پشاش دیکھا تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ سب لوگ زویا سے اس کی طبیعت پوچھ رہے تھے۔ خالدہ بیگم اور فہمیدہ بیگم تو بہت پریشان ہو رہی تھی۔ ایک تو بچی کی طبیعت خراب تھی، اوپر سے رخصتی بھی کر دی۔ سب بڑے یہ جانتے تھے کہ رخصتی کا کیا مطلب ہے، اس لیے ہر کسی کو زویا کی طبیعت کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ مگر زویا کو بالکل ٹھیک ٹھاک دیکھ کر سب کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے کمرے میں پہنچ گئے تھے، اور وہ بھی زارون کے کہنے پر۔ زارون، کیا ہے؟ کیا اب ہم نے ساری زندگی اسی کمرے میں گزارنی ہے؟ سب لوگ باہر کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ہم پھر سے اپنے کمرے میں گھس گئے ہیں؟ زویا نے اس کے کندھے پر سرکتے ہوئے کہا تو زارون نے اس کے گال پر بوسہ دیا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ جس نے جو سوچنا ہے سوچنے دو زویا۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنے دنوں سے کس اذیت سے گزر رہا تھا۔ تمہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، مگر میرے دل پر تو قیامت برپا تھی، اور اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں زندہ ہوں، ورنہ کل پرسوں تک تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ایک لاش ہوں جو ادھر سے ادھر پھر رہی ہے۔ زارون ایموشنل ہو گیا تھا۔ زویا بھی اب بے رخی دکھا دکھا کر تھک چکی تھی، اس لیے اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زارون کے چہرے پر پھیرنے لگی۔ بس کر دے پرانی باتوں کو، بھول جائیں۔ آپ نے اس گھٹیا لڑکی کو سبق سکھا دیا ہے، یہی کافی ہے۔ بس مجھے ایک چیز کا افسوس رہے گا کہ آپ نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ بات کے آخر میں وہ پھر سے تھوڑی بے رخی دکھا گئی تھی۔ زارون نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا تھا۔ زویا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس چیز کے لیے تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا، مگر میں کیا کرتا؟ اگر میری جگہ تم ہوتی تو شاید تم بھی یہی کرتی۔ وہ تمہارا نمبر تھا، اور پھر ایک دو مرتبہ جب میں نے تمہیں میسج کیا تو اس وقت تم بھی موبائل استعمال کر رہی تھی، تو میں نے یہی سمجھا کہ تم ہی فیروز سے بات کر رہی ہو۔ وہ اپنے دل کی بات کھول کر اسے بیان کر رہا تھا۔ زویا بھی سمجھ سکتی تھی کہ اس میں زارون کی کوئی غلطی نہیں ہے، مگر محبت کو یہ منظور نہیں تھا کہ عاشق محبوب پر اعتبار نہ کرے۔ لیکن آہستہ آہستہ ان دونوں کے تمام غلط فہمیاں اور بے رخیاں محبت میں بدلنے لگی تھیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ رخصتی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا، مگر ابھی تک دعوتوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوا تھا۔ آج بھی ان دونوں نے ایک دعوت میں جانا تھا، اور وہ بھی اکیلے، اور وہ دعوت زارون کے بزنس پارٹنر شاہویز علی کے گھر تھی۔ سپہر کا وقت تھا اور انہوں نے شام میں جانا تھا، مگر وہ دونوں اتنے تھکے ہوئے تھے کہ اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے زویا اسے جگا رہی تھی۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی ابھی بند ہو رہی تھی، کیونکہ کل بھی وہ بہت دیر سے واپس آئے تھے۔ زارون، اٹھیں، فریش ہو جائیں، پھر شام میں دعوت میں بھی تو جانا ہے۔ اس کے مضبوط بازو کو ہلا رہی تھی، مگر وہ ہاں ہوں کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ اور پھر جب وہ ناراض ہو کر وہاں سے جانے لگی تو زارون نے نیند کی حالت میں ہی اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ ایک شرط پر اٹھوں گا، زارون نے غنودگی میں کہا تو زویا بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ کیسی شرط؟ وہ مسکرا رہی تھی، اور زارون بھی اب اٹھ کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ شرط یہ ہے کہ ہم کچھ روز بعد ہنی مون کے لیے جائیں گے، اور تم کوئی بہانے نہیں بناؤ گی کہ تمہیں شرم آتی ہے یا گھر والے کیا کہیں گے۔ جیسے ہی زارون نے اپنے بے باک انداز میں کہا تو زویا ایسے شرمانے لگی
کہ جیسے ابھی ان کے رخصتی ہوئی ہو، اور جب بھی زارون گھر والوں کے سامنے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ یہی کہتی تھی، کوئی دیکھ لے گا، اور وہ بیچارہ اس کے اس معصومانہ انداز پر فدا ہو جاتا تھا۔ حالانکہ اب تو رخصتی بھی ہو چکی تھی، مگر اس بار زویا نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ زارون، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم کہیں جا سکتے ہیں؟ کوئی کچھ کہے گا تو نہیں؟ وہ اب بھی معصومانہ سوال کر رہی تھی، اور زارون اس کی اس ادا پر بھی فدا ہو گیا تھا۔ میری جان، کوئی کیوں ہمیں کچھ کہے گا؟ کسی کی جرت ہے جو میری بیگم کو کچھ کہہ سکے؟ اب تم بتاؤ کہ ہنی مون پر کہاں جانا چاہو گی؟ میں تو کہتا ہوں کہ ترکی چلتے ہیں، وہاں پر میرے کچھ دوست بھی ہیں تو ہمیں اچھے سے ٹریٹ کریں گے۔ زویا، جسے ترکی جانے کا بہت شوق تھا اور وہ بچپن سے ہی اس چیز کے خواب دیکھتی آئی تھی، اس نے اپنا سر زارون کے سینے میں چھپا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ یہ کیا، تم پھر سے رونے لگی؟ اب تو میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اگر تم نہیں چاہتی کہ ہم نہیں جائیں گے، اس نے کہا تو زویا نے اس کے کاندھے پر تھپڑ لگا دیا۔ بدھو، میں رو نہیں رہی ہوں، یہ خوشی کے آنسو ہیں، اور وعدہ کریں کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، کبھی بدلیں گے تو نہیں، کبھی مجھ سے بے اعتبار تو نہیں ہوں گے۔ زویا جذباتی ہو گئی تھی۔ زارون نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا، اور پھر شام کو وہ دونوں دعوت کے لیے نکل گئے تھے۔ آج زویا نے بلیک کلر کی ساڑی پہنی تھی، اور بلیک کلر تو ویسے ہی زارون کا فیورٹ تھا، اسی لیے وہ اپنی نظریں اور اپنا ہاتھ اس پر سے ہٹا نہیں رہا تھا۔ اور پھر وہ جلدی ہی واپس آ گئے تھے۔ گھر کے بڑوں نے کھانا کھا لیا تھا، سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے کہ زارون نے سب کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ 1 ہفتے کے اندر اندر وہ دونوں ترکی جا رہے ہیں۔ اس نے ہنی مون کا لفظ بڑوں کے سامنے استعمال نہیں کیا تھا۔ سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے، اور سب سے زیادہ خوش تو زویا تھی۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ سب سے باتیں کرنے کے بعد وہ کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ کمرے میں پہنچتے ساتھ ہی زارون نے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ زارون، چھوڑے مجھے، چینج کرنے جانا ہے، میں نے بہت زیادہ تھک چکی ہوں، اور کل سے پیکنگ بھی تو کرنی ہوگی۔ زویا نے خود کو اس کے حصار سے چھڑواتے ہوئے کہا، مگر زارون کی گرفت آنی تھی۔ پلیز یار، ابھی چینج مت کرو، تمہیں پتہ ہے تم اس بلیک کلر کی ساڑی میں غضب ڈھا رہی ہو، تم اتنی حسین لگ رہی ہو کہ دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں پہلو میں بٹھائے رکھوں۔ زارون نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو زویا شرما کر رہ گئی۔ محبت ان کے ارد گرد رقص کر رہی تھی۔ کمرے کی مدھم لائٹ میں ان دونوں کے چہرے دمک رہے تھے، جہاں پر صرف اور صرف خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ اب کوئی بدگمانی، کوئی بے اعتباری باقی نہیں رہی تھی۔ ان دونوں کے دل کھلکھلا اٹھے تھے۔ محبت نے اپنا آپ منوا دیا تھا، کیونکہ محبت اپنا آپ منوا کر رہتی ہے۔ آج تک زویا جتنا بھی اس چیز سے انکار کرتی آئی تھی، مگر اب اسے یہ بات تسلیم کرنی ہی پڑی تھی کہ وہ زارون پر بہت پہلے ہی دل ہار بیٹھی تھی۔ اچھا پلیز چھوڑیں نا، دیکھیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے واقعی میں نیند آ رہی ہے۔ زویا نے دوبارہ سے کہا تو زارون نے بھی اس کی آسانی کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ وہ الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں چلی گئی تھی، اور وہ وہیں پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی خوش قسمتی پر مسکرا رہا تھا۔